صحیح بخاری سے انتخاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مسلمان کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے جہاں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جو کا توں آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی سنانے والے بعضوں کا سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہ سننے والے ہیں وہ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آگے آگے پہنچاتے رہنا چاہیے بات کو۔ تو عوام الناس کی آسانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مستحق بننے کے لیے زیر نظر کتابچے میں صحیح بخاری سے مختلف شعبۂ زندگی سے متعلق احکام و مسائل پر مبنی احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یاد رہے، صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیریز کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنی اصلاح کے سفر پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کے ذریعے ہماری زندگیوں اور معمولات میں راحت و سکون بھر دیں، آمین۔ یہ سفر صرف سیکھنے کا نہیں بلکہ خود کو بدلنے کا ہے۔ میرا نام زرش انصاری ہے اور میں اس سیریز کی فیسیلیٹیٹر ہوں، یعنی سیریز کی ترتیب، موضوع، پلاننگ، ٹاسک آپ کو انشاءاللہ میری طرف سے دیے جائیں گے۔ اس سیریز کا تعارف۔ یہ سیریز صحیح بخاری تربیہ سیشن 100 احادیث استاذہ فرحت ہاشمی کے مشہور سلسلے سے منتخب کی گئیں۔ استاذہ کی خواہش تھی کہ ان کے ادارے میں کروائے جانے والے کورسز میں خواتین کو احادیث کا کچھ حصہ یاد کروایا جائے تاکہ وہ سنت کی پیروی بہتر طریقے سے کر سکیں، اور الحمدللہ میں نے وہاں سے تربیہ کورس کیا، جس کے بعد اپنے مقصد کے تحت یعنی کردار سازی کے لیے انہی احادیث میں سے بہت گہرے غور و فکر اور دعاؤں کے بعد صرف وہ احادیث نکالیں جو کردار سازی، تزکیہ نفس، سکون، رشتوں میں بہتری اور اندرونی تبدیلی کے لیے ضروری تھیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تبدیلی تبھی مفید رہے گی جب آپ اس سیریز کے ساتھ ساتھ دو کام کریں گے۔ اس سیریز کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ نمبر 1، جو بھی ٹاسک ملے اس پر عمل کریں۔ نمبر 2، اسے لازمی آگے پہنچائیں۔ سیریز کی ترتیب۔ یہ سیریز مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ ماہانہ 4 سیشن ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہر سیشن کے ساتھ آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا۔ اسٹارٹ میں انشاءاللہ میری طرف سے ایک ریفلیکشن ہوگا، اس کے بعد استاذہ فرحت ہاشمی کی ریکارڈنگ سے آپ کو لیکچر دیا جائے گا۔ میں نے اس سیریز کا انتخاب 100 احادیث صحیح بخاری سے ہی کیوں کیا؟ میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے کہ انزائٹی، ڈپریشن، خود احتسابی کے لیے یہ سیریز ضروری ہے۔ میری زندگی کا وہ مرحلہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے توڑ کر اپنے قریب کر لیا تو یہ احادیث کی روشنی ہی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ذریعہ بنی۔ یاد رکھیں، دنیا کی اصلاح اپنی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ کردار سازی کیوں ضروری ہے؟ کبھی ہم اندر سے خود کو کھو دیتے ہیں۔ ایک روشنی ہے جو ہمیں پھر سے زندہ کرتی ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی ہے۔ آج کے دور میں لوگ شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزار طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ڈھیروں لیکچرز آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر، لیکن جو اصل راستہ ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ اچھا کردار ظاہری پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ تقویٰ، عاجزی، سچائی اور صبر جیسی صفات ہیں۔ اگر ہم دنیا یا دین کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کون لوگ زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ وہی لوگ نا جن کا اخلاق خوبصورت ہو۔ ہمیں وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جن کا کردار اچھا ہو، جن سے ہمیں نقصان نہ پہنچے، جو خیر خواہ ہوں، جو نرم دل ہوں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، جن کے کردار کی گواہی ان کے گھر والے دیں۔ دنیا میں نا اکثر ہم کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں یا اس جیسے بن جائیں۔ اگر ہم ایک سمپل سی مثال دیکھیں نا، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ایسا ہو، اس کا اخلاق اتنا عمدہ ہو، تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری آدھی بیماری تو یہیں ختم ہو گئی ہے۔
اچھا جی، اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں اگر، اور ہمارا آنر یا ہمارا باس یا جو بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، وہ بد اخلاق ہو، تو ہم انزائٹی، اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا وہاں جاب کرنا ایک مجبوری بن جاتا ہے، انٹرسٹ نہیں رہتا. ایک سمپل سی مثال اگر ہم اپنے گھر سے لیں، گھر میں ہی دیکھ لیں نا کیا ہوتا ہے، اپنی فیملی میں ہی دیکھیں. بعض اوقات ماؤں کا کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے نا ہمیشہ دوسروں کی مثال دیتی ہیں اپنی بچیوں کو. دیکھو فلاں کتنی اچھی ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، دیکھو وہ کتنی نرم مزاج ہے، وہ دیکھو کتنے کام سلیقے سے کرتی ہے. تو جب کردار سازی کے لیے یہی ضروری ہے کہ کسی کو فالو کرنا ہے، سامنے کوئی نمونہ ہو، تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو مکمل طور پر فالو کریں. یاد رکھیے گا، کردار سازی اتنی آسان نہیں ہے، یہ مسلسل کوشش اور مقصد سے ہوتی ہے. جب مقصد اپنے آپ کی اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا، تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.